بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد۔ افطار کس چیز سے کرنا چاہیے؟ تو جو بھی چیز میسر ہو اس سے روزہ کھولا جا سکتا ہے، کسی معین چیز سے افطار کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگرچہ افضل اور مستحب یہ ہے کہ اگر کھجور میسر ہو تو کھجور سے افطار کرنا چاہیے، ورنہ پانی میسر ہو تو پانی سے افطار کرنا چاہیے، جیسا کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت سلمان بن عامر ضبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فإن لم یجد فلیفطر علی ماء فإنہ طہور۔ ترمذی شریف کتاب الصوم باب ما جاء ما یستحب علیہ الافطار۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی افطار کرے تو اس کو کھجور سے افطار کرنا چاہیے، اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ اس حدیث شریف میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ اگر کھجور میسر ہو تو کھجور سے افطار کرنا چاہیے۔ کھجور سے افطار کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ کھجور میٹھی چیز ہے اور انسان دن بھر بھوکا رہتا ہے، پیٹ اور معدہ خالی رہتا ہے، تو بھوکے پیٹ میں میٹھی چیز کھانا معدے کو تقویت پہنچاتا ہے۔ اور عرب میں چونکہ کھجور آسانی کے ساتھ میسر ہوتی تھی، سب کو مل جاتی تھی، اور اس کے علاوہ کھجور کے بہت سارے فوائد و برکات بھی ہیں، اس بنا پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو کھجور سے افطار کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ کھجور نہ ہونے کی صورت میں پانی سے افطار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ پانی کے اندر صفت تطہیر ہے، اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت ہے، تو پانی سے افطار کر کے گویا کہ اس بات کی نیک فالی لی جا رہی ہے کہ اس سے ہمارا ظاہر اور باطن پاک ہو جائے گا۔ یعنی ہم نے روزہ رکھا تو روزے سے روحانیت حاصل ہوئی، اس کی وجہ سے باطنی قدورت دور ہوئی۔ اب ہم پانی استعمال کر رہے ہیں تو اس سے ہمارا ظاہر بھی صاف ہو گیا، ظاہر اور باطن دونوں لحاظ سے ہم پاک و صاف ہو گئے۔ تو اس نیک فالی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے پانی سے جو ہے افطار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خالی پیٹ پانی پینے سے قبض ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص قبض کا دائمی مریض ہو، اگر وہ روزانہ صبح نہار منہ پیٹ بھر کر پانی پیے تو اس سے قبض ٹوٹ جائے گا۔ تو ممکن ہے اس فائدے کے پیش نظر بھی پانی سے افطار کرنے کی ترغیب دی گئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔